الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات ہیں، ان تمام تر نعمتوں اور احسانات میں سے سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی میں تشریف آوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ان میں اپنا بڑی شان والا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ سامعین محترم، مالک کائنات نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کے لیے ساری کائنات بنا دی اور اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ خلاق عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ نا تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اتنی ان گنت نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن کسی نعمت کے دینے پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک ہستی ہیں کہ جو اس جہان فانی میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو اللہ نے اپنی اس عطا کردہ نعمت پر پوری کائنات کے جو اہل ایمان ہیں ان پر یہ احسان جتلایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اب حضور کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ تو اس مقصد کو بھی خالق کائنات نے اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان فرما دیا۔ فرمایا یہ شان والا رسول تمہارے درمیان مبعوث ہوا ہے، اس کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے آئے۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین، اس آیت مقدسہ کی روح سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان میں تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ حضور دلوں کو صاف کرتے ہیں، حضور تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ اور دل کی صفائی کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس حوالے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو دل ہے یہ انسانی جسم کا مرکز ہے۔ نہ صرف یہ جسم کا مرکز ہے بلکہ جسم میں موجود جو روح ہے، اس روح کے جتنے امور ہیں ان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ دل تندرست و توانا ہو، دل صاف ستھرا ہو، تو نہ صرف جسم بہترین رہتا ہے بلکہ انسان کو روحانی اعتبار سے بھی تقویت ملتی ہے۔ اور اگر دل کمزور پڑ جائے، دل میں کوئی مرض آ جائے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ روح پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو بالخصوص جب دل کے اندر کوئی روحانی مرض آ جائے تو وہ ایسا خوفناک ترین مرض ہوتا ہے اور مہلک ترین مرض ہوتا ہے کہ وہ انسان کی روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو سامعین محترم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد تزکیہ نفس ہے اور دلوں کو صاف کرنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حضور کی دل کی صفائی کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، حضور نے ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ حضور کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، فرمایا یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو مثال سے واضح کیا، فرمایا جیسا کہ لوہا زنگ آلود ہوتا ہے کہ جب اسے پانی لگ جائے، یعنی جب لوہے کو پانی لگتا ہے نا تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو فرمایا بالکل اسی طریقے سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیل ما جلاؤہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل زنگ آلود ہوتے ہیں تو اس زنگ کی اترن کیا ہے، یہ زنگ اترتا کیسے ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کہ اگر تم دلوں کو زنگ سے پاک کرنا چاہتے ہو، دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہو، تو اس کے دو ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ تم تلاوت قرآن مجید کی بھی کثرت کرو۔ تو سامعین ذی احتشام، اس حدیث مبارکہ پر آپ غور کریں نا، حضور نے مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا، فرمایا کہ جیسے لوہا ہے نا، اس سے ہم مختلف کام لیتے ہیں، لیکن جب وہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو فرمایا بالکل اسی طریقے سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو یہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، پھر یہ روحانی اعتبار سے انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس نقصان کا ازالہ یہ ہے کہ دل تندرست و توانا رہے، اور دل تندرست و توانا کیسے رہے گا؟ فرمایا ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، دوسرا تلاوت قرآن مجید کرنی۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر آئے روز جنازے اٹھ رہے ہیں، آئے روز موتیں ہو رہی ہیں، اچانک موت ہو جاتی ہے، ہم جنازوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں، ہم رسم کل بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم چہلم بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم برسیاں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم موت کو یاد نہیں کر رہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کو ہم نے اپنے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، ہم نے الماریوں پر سجا کے رکھ دیا ہے، مگر کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کو کھول کر دیکھے تو صحیح نا کہ رب کا قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، آج ہمارا تعلق اور ناطہ اللہ سے کمزور ہو چکا ہے، آج ہم معاشرتی و معاشی اور سیاسی ہر اعتبار سے پست ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دل زنگ آلود ہے، اور دلوں کے زنگ کے اتارنے کا ذریعہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے اور تلاوت قرآن مجید کی کثرت کرنی ہے۔ ان دونوں حوالوں سے ہم کمزور ہیں، ہم دونوں باتوں پہ توجہ نہیں دے رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، تلاوت قرآن مجید کو اپنا شعار بنائیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔